ایک ریت ہے کہ نئے سال کے موقع پر سب کو ہیپی نیو ایئر کہا جاتا ہے. میں بھی ہیپی نیو ایئر کہہ رہا ہوں اور دل سے کہہ رہا ہوں. مگر انفارچونیٹلی ہیپی نیو ایئر 2025 کی شروعات اگر ہم دیکھیں تو اچھی نہیں ہوئی، کیونکہ 2025 کی ارلی مارننگ کو امریکہ کے شہر نیو اورلینز میں جس طرح اسلامک کیلیفیٹ سے تعلق رکھنے والے ایک امریکی شخص نے ٹیررس حملہ کیا، اس کے بعد دل سب کا بجھ سا گیا ہے. پھر اسی صبح کو لاس ویگس میں ایک اٹیک ہوتا ہے سائبر ٹرک کے ایکسپلوژن کا، اور اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ کیا وہ اسی نیو اورلین کے اٹیک کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا. مگر دونوں اٹیکر جو تھے، ایک تو شمس الدین جبار نیو اورلین کا اٹیکر، اور میتھیو جس نے خود کو گولی سے اڑایا اور اس کے چند سیکنڈ یا منٹ کے بعد ان کا رینٹل سائبر ٹرک جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے. کیا وہ جڑے ہوئے تھے ایک ساتھ؟ کیونکہ دونوں ایک ہی امریکی بیچ سے تعلق رکھتے تھے. لیکن یہ ایک بہت بری خبر آئی امریکہ سے جب شمس الدین جبار نے نیو اورلینز کے شہر کے فرینچ کوارٹر پہ اٹیک کیا، اور اب تک کی خبروں کے مطابق 10 سے زیادہ لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں اور 30 سے زیادہ زخمی ہیں. بہت ہی بری خبر ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ آفس سنبھالیں گے 20 جنوری کو، اسی نئی سال کے 3rd ویک میں. تو ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اسلامک کیلیفیٹ والے، کیونکہ ایک طرف تو خود امریکہ کی سرکار سیریا میں اسلامک کیلیفیٹ لوگوں کو ٹیم کر کے اور ان کو ٹون ڈاؤن کر کے اقتدار میں لاتے ہیں، اور دوسری طرف اسلامک کیلیفیٹ جو ہے وہ ان کے لیے اپنا خطرہ بنا ہوا ہے. اب دیکھیے، امریکہ میں انہی دنوں 2 ہفتوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو انڈینز ہیں، خاص طور پر ہندوؤں کے حوالے سے، ان کو جی امریکہ سے نکال دیا جائے. اب ایون کینیڈا میں بھی یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ جی گو انڈینز بیک ٹو انڈیا. ایک طرف تو یہ ریسزم چل رہی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر امریکیوں یا کینیڈینز کے یا ویسٹرنرز کے کہ بھئی ان کی اصل دشمنی کس کے ساتھ ہے. کیونکہ ہندو ہوں یا انڈینز ہوں، وہ نہ تو کسی قسم کا تھریٹ ہیں امریکہ کے لیے، کینیڈا کے لیے، یورپ کے لیے. جو اصل تھریٹ ہے وہ ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یعنی یہی اسلامک کیلیفیٹ کے لوگ، اسلامسٹ، جن کو یہ سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی ویسٹرن ورلڈ کی لیڈرشپ. اور دوسری طرف وہ ان لوگوں کو واپس انڈیا جانے کا کہتے ہیں جن کا کسی قسم کے لا اینڈ آرڈر سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایبسولوٹلی پیسفل لوگ ہیں. تو یہ جو عقل اس وقت ماری گئی ہے ویسٹرن ورلڈ کی، یہ بھی بہت افسوسناک ہے. دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ 2025 میں امریکنز، کینیڈینز، ویسٹرنرز اپنی عقل کو واپس لائیں گے یا نہیں لائیں گے، کیونکہ 2025 کا سال بڑا امپورٹنٹ ہے. ابھی ہم نے 3-4 سالوں میں جس طرح یوکرین روس کی جنگ میں تباہی دیکھی اور اس جنگ کو 3rd ورلڈ وار کی طرف جاتے دیکھا، اور خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی 3rd ورلڈ وار شروع ہو سکتی ہے. ابھی بھی یہ خطرے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے آ جانے سے اور پھر آفس سنبھال لینے کے بعد امکانات ہیں، پاسبلٹیز ہیں کہ یہ خطرات نہیں رہیں گے. پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آئسس کے اس شخص کے اٹیک کے بعد کہا ہے کہ جی یہ جو امیگرینٹس ہیں، اللیگل امیگرینٹس ہیں، ان کو چلے جانا چاہیے، ان کو میں نکال دوں گا. بھائی اللیگل امیگرینٹس تو چلے جائیں، مگر شمس الدین جبار تو اللیگل امیگرینٹ نہیں تھا، وہ تو امریکن بورن 42 ایئرس کا شخص تھا. تھوڑی سی میں اس پہ اور بات چیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ ہے. مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم نے دیکھا 2024 میں آپ نے ہماری باتوں کو ذرا کم سنا، اور حالانکہ ہم نے بہت امپورٹنٹ باتیں کی. شاید آپ بھارت کے حوالے سے ہی باتیں سننا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز کے حوالے سے آپ باتیں نہیں سننا چاہتے، اس لیے آپ ہمیں اتنا سبسکرائب نہیں کر رہے، اتنا دیکھ نہیں رہے. مگر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو ہمارے بھارتی ویورز ہیں، انٹرنیشنل
جو سچویشنز ہیں ان کے ساتھ آپ سب جڑے ہوئے ہیں، اس کو سمجھے بنا اب گاڑی بھارت کی بھی اور بھارتیوں کی بھی آگے نہیں چلے گی۔ ہم سب کو ان ڈیپ انالیسس کے حوالے سے جو میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ کی ہمیں اٹینشن چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ 2025 میں آپ کی اٹینشن واپس آئے گی۔ کچھ میں سسپیکٹ کرتا ہوں کہ شیڈو بیننگ بھی چل رہی ہے، اس میں بھی آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ہمارے ویڈیوز کو شیئرز کیجئے اور ان کو زیادہ سے زیادہ سپریڈ اراؤنڈ کیجئے، تاکہ ہماری وہ جو شیڈو بیننگ ہے وہ بھی ختم ہو اور آپ کی بھی توجہ واپس آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے دونوں چینلز پہ، ٹیگ ٹی وی اور پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کر سکیں، ان پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر سکیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ بات ہو رہی ہے امریکن بورن، ویسٹرن بورن اسلامسٹوں کی، دہشت گردوں کی، جو یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو کچھ نیو اورلینز میں ہوا اس کے بعد میں بڑا سخت ایکشن لوں گا، جیسے ہی آفس سنبھالوں گا، اور نیو جو انلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو ملک سے نکال دوں گا۔ لیکن یہ جو شخص ہے شمس الدین جبار، یہ تو کوئی انلیگل امیگرنٹ نہیں ہے، کوئی نیو امیگرنٹ نہیں ہے، یہ تو امریکن بورن ہے۔ اور اس طرح کے امریکن بورن وہاں پہ ہزاروں ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ جو باقی ملینز اینڈ ملینز مسلمز ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، وہ پیسفل سٹیزنز ہیں، مگر ان میں سے انفارچونیٹلی، سیڈلی ہزاروں تو ضرور ہیں جو اس طرح کے ریڈیکل لوگ ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں امریکہ میں کہ اس طرح کا ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہو، اس سے پہلے بھی ٹیررسٹ اٹیک ہوتے رہے۔ اگر ہم ٹیررسٹ اٹیکس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ 9/11 سے بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے، مگر 9/11 ایک خوفناک ٹیررسٹ اٹیک تھا جس نے نہ صرف امریکہ کی بلکہ پوری دنیا کی سائیکولوجیکل جو ہیں حدیں وہ پھلانگ دی تھی اور ساری دنیا کو شیکن کر دیا تھا۔ اس کے باوجود امریکہ میں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پولیٹیکل کریکٹنس ہے اور اسلامسٹوں کو سمجھنے کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، امریکہ میں، وہ کتنا نامکمل ہے۔ ایک آپ کو اماراتی منسٹر کا ویڈیو یاد ہوگا جو آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ، باقی سوشل میڈیا پہ بھی، وہ دکھ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن ورلڈ کی نالائکیاں ہیں اور ان کی اگنورنس ہے، ایروگنس ہے، وہ یہ کہتے ہیں اسلامسٹوں کو نہ سمجھنے کی، یہ ان کو لے ڈوبیں گی، اور وہی ان کو لے ڈوب رہی ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر کے تیسرے ہفتہ میں، یعنی کرسمس سے 2 روز پہلے، ایک بہت ہی خوفناک اسی طرح کا ٹرک کے ذریعے لوگوں کو مار دینے کا جو حملہ تھا وہ میکٹیبرگ جرمنی میں ہوا تھا۔ اچھا، اس شخص کا تعلق سو کالڈ اینٹی اسلام گروپ سے تھا، مگر وہ بھی سعودی عرب کا تھا۔ اب یہ جو سو کالڈ نیو مسلمز بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا اپنے آپ کو اینٹی اسلام بھی جو کہتے ہیں، یہ بھی اسی کلچر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ اس رخ کے ہوں یا اسلامسٹ ہوں۔ زیادہ تر تو ٹیررسٹ حملے اسلامسٹ کرتے ہیں، یہ ایک ہی طرح کے خطرناک ہے۔ آپ نے نیو مسلم یا کہنا چاہیے ایکس مسلمز کو، نیو مسلم تو نہیں، ایکس مسلمز کے دیکھے ہوں گے آپ نے گروپس اور ولاگز، اور وہ بھی کبھی ہندو دیویوں کو، دیوتاؤں کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، سب کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی پازیٹیو رویہ نہیں ہے۔ آپ دھرم چھوڑتے ہیں، ایتھیسٹ بنتے ہیں، آپ اسکالرلی سامنے آئیں۔ یہ ایک دوسرے کو جو گالی دینے کا رویہ ہے، اس سے سوائے وائلنس کے اور ایگریشن کے کچھ نہیں ہوتا۔ انفارچونیٹلی یہی وائلنس اور ایگریشن ہمیں جرمنی میں میکڈیبرگ میں نظر آیا، جہاں پہ اٹیکر کا دعویٰ تھا کہ وہ اینٹی اسلام ہے، اور یہاں پہ تو پرو اسلام یعنی آئسس سے تعلق رکھنے والے شخص کا اٹیک ہمارے سامنے آتا ہے جو پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ اب 2025 کے شروع ہوتے ہی یہ بحث چھڑ گئی ہے پھر سے امریکہ میں کہ یہ جو سوسائٹی میں جذب نہیں ہو رہے، ان کا کیا کیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں امریکیوں سے، ویسٹرنر سے، کہ کیا کریں گے شمس الدین جبار کا؟ وہ تو کوئی باہر کا نہیں تھا، وہ تو امریکن بورن تھا، جو امریکہ کی آرمی میں
کام کرتا تھا، اسی شخص میتھیو جس کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ آپ نکال دیں گے اس کو؟ یہ شمس الدین جبار کو آپ نکال دیں گے؟ وہ تو مر گیا۔ اس طرح کے جو ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکن بانڈز ہیں، کیا کریں گے ان کا؟ تو یہ جو نفرتیں ہیں امریکہ میں کہ ہندوؤں کے خلاف کہ بھئی ہندو تم واپس چلے جاؤ، اگر وہ H1B ویزا پہ آئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اپنی کارکردگی کے ذریعے سوسائٹی میں اپنا مقام بنایا ہے، سٹیزن شپ لی ہے، پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان کو نامینیٹ کر رہے ہیں اچھی جگہوں پہ، وہ سٹوری اور ہے۔ مگر یہ جو ٹیررسٹ ہیں جو امریکن بورن ہیں، یہ کسی H1B ویزا پہ نہیں آئے، یہ امریکن بورن ہیں، ان کا امریکہ نے یا ویسٹرن ورلڈ نے کیا تدارک کیا ہے؟ آف کورس ان کو باہر نہیں نکال سکتے، یہ کوئی بعد میں نیوٹرلائز سٹیزن نہیں بنے، یہ تو بورن سٹیزن ہیں، ان کا کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ان کو آپ نے اس طرح کی چھوٹ دی ہوئی ہے، آپ کے نظاموں میں پولیٹیکل کریکٹنس، آپ نے ووٹ بینکس بنائے ہوئے ہیں کہ یہ جو لوگ اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ میں اگلا ولاگ نیکسٹ ویک جو کروں گا وہ یہ جو گرومنگ گینگز ہیں یو کے ان کے حوالے سے کروں گا۔ وہ گرومنگ گینگز بھی یو کے میں کوئی باہر سے آئے ہوئے امیگرینٹ نہیں ہیں، یو کے بورن ہیں۔ تو کیا کر لیا یو کے سسٹم نے، کیا کر لیا امریکہ کے سسٹم نے؟ کینیڈا میں کئی ٹیررسٹ اٹیک ہو چکے ہیں، کیا کر لیا کینیڈین سسٹم نے؟ تو 2025 کا سال وہ سال ہے جس میں ہم کینیڈینز کو، ہم ویسٹرنرز کو، امریکنز کو سوچنا ہوگا کہ یہاں پہ وہ جو غلط قسم کی ریسزم کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ہم خیال ہیں، یعنی میں ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے امیگرینٹس کی بات بھی کر رہا ہوں، چائنیز ہوں، جوز کے خلاف نفرت دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ تو یہ جو مت ماری گئی ہے ویسٹرن ورلڈ میں، چاہے وہ فار رائٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ فار لیفٹ کے لوگ ہوں، ایک ہی طرح سے بہیو کر رہے ہیں، نفرت نفرت نفرت، غلط جگہ پہ نفرت کر رہے ہیں۔ جن کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے، یعنی جو دہشت گرد ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی آپ ملک سے باہر تو نہیں نکال سکتے، وہ آپ کے سٹیزنز ہیں، آپ کے ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ اگینسٹ دیم انٹل having a system, until enforcing legislation in your own countries کہ آپ ان کو، ان دہشت گرد لوگوں کو اسی طرح ڈیل کریں شروع دن سے جس طرح بڑے بڑے کرمنل گینگز کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہی رستہ ہے، چونکہ یہ سماج میرا بھی ہے، ویسٹرن دنیا میری بھی ہے، ویسٹرن دنیا میں رہنے والے لوگوں کی بھی ہے، اور جو نہیں رہتے ویسٹرن دنیا سے پیار کرتے ہیں ان کی بھی ایسوسیشن ویسٹرن دنیا کے ساتھ ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہم سب کو نئے سال کے آ جانے کے بعد بہت احتیاط سے سوچنا ہوگا۔ میں بار بار ایک بات اپنے ولاگز میں، جو ہمارے ہندو بہن بھائی ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں، وہ بھی ملینز کی تعداد میں، ان سے بھی یہ بنتی کروں گا ہاتھ باندھ کے کہ وہ بھی سوچیں کہ جو ان کے ایکچول دشمن ہیں ان کے بارے میں اپنا نیریٹو بلڈ کیا کریں، جو ان کے دشمن نہیں ہیں ان کے خلاف وہ بھی ایک دم سے چھلانگے نہ مارا کریں، کیونکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا 2024 کے آخر میں اور 2025 کے شروع میں، سال کے شروع ہوتے ہی، کہ ان کے خلاف بھی اسی طرح کی نفرت ہے، بلکہ کہیں کہیں تو ہمارے ہندو بہن بھائیوں کے خلاف اسلامسٹوں سے بھی زیادہ نفرت سامنے آ رہی ہے۔ تو اس کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے ہندو بہن بھائیوں کو بھی ڈھونڈنا ہوگا ود ان دیم سیلف، کہ اپنے نیریٹو کو بہتر کریں تاکہ یہاں کی عدالتیں، یہاں کے سول لبرٹیز کے گروپس، یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کا ساتھ دیں۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہندو بہن بھائی جب کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو کوئی ان کی سنتا ہی نہیں، چائنیز ہوں، بلیکس ہوں، ان کے خلاف، یا جوز ہوں، ان کے خلاف کوئی ریسزم ہوتا ہے تو ویسٹرن ورلڈ کی عدالتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، میڈیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، پورے کا پورا سسٹم ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہندو بہن بھائیوں کے ساتھ نہ عدالتیں ہیں، نہ سول لبرٹیز کے گروپس ہیں، نہ میڈیا، نہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ تو اب ہندو بہن بھائیوں کو بھی اسٹریٹجی اس طرح کی کرنی ہے 2025 میں کہ وہ بھی اس سارے سسٹم کو اپنے ساتھ کھڑا کریں
اور وائز ہو کے چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ 2025 کا آغاز ہو گیا، دکھ بھرا آغاز ہوا، اس کے باوجود 2025 میں بہت ساری امیدیں بھی ہیں، بہت ساری امنگیں بھی ہیں۔ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ آفس سنبھالیں گے، شاید دنیا کی خوفناک جنگیں تھم جائیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے ہفتوں میں، مہینوں میں کس طرح 2025 آگے بڑھتا ہے، اور یہ جو 2025 کے پہلے دن ہی خوفناک ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو امریکن ورلڈ، ویسٹرن ورلڈ اور ہم سب ویسٹرنرز کس طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ آئیے ان تمام چیلنجز کے باوجود نئے سال کو ویلکم کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر ضرور کہتے ہیں، مگر جو ہمارے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔